دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دا فضل و احسان جس دی توفیق دے نال، جس دے کرم دے نال اسی اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا رب العالمین ساری اس محفل پاک نوں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما، جو اسی پڑھیے سنیے سنائیے مولا سانوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق حسنہ دا آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کریمہ دی خالق کائنات نے اپنے شاہکار دی خود تعریف فرمائی۔ یا جس دی تعریف میرا خالق و مالک کرے وہ یقیناً تعریف دا حقدار ہے، وہ تعریف سچی ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب انک لعلی خلق عظیم، محبوب یقیناً 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 تسی عظیم الشان اخلاق دے مالک۔ تواڈے اخلاق بڑے چنگے، تسی بڑے اخلاق والے ہو، تسی سونے اخلاق والے ہو۔ نہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب تسی عظیم الشان اخلاق دے۔ آیت کریمہ دا ترجمہ یاد کر لیے کہ یقیناً بڑی برکات حامل ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، محبوب تسی عظیم الشان اخلاق دے۔ پھر بڑا بولو ہمارا بے شک محبوب یقیناً تسی عظیم الشان اخلاق دے۔ کیڑے اخلاق دے؟ عظیم الشان، صرف اخلاق دے، محبوب تسی عظیم الشان اخلاق دے۔ میں تمہیں اس واسطے ترجمہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا بندہ ایک آیت کریمہ بغیر سمجھن کے پڑھتا ہے سیکھ جائے، ایک آیت کریمہ بغیر دل سے ہزار بار مدینہ تجھے زیادہ اجر و ثواب
100 رکعت نفل پڑھن نالوں زیادہ ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے۔ اور جڑا بندہ ایک آیت کریمہ نو سمجھن دی کوشش کرتا ہے، سمجھدا ہے، ترجمے دے نال سمجھدا ہے، میرا اللہ انہوں 1000 رکعت نفل پڑھن نالوں زیادہ اجر و ثواب عطا کرے۔ اللہ کرے اگر سمجھ آ جائے تو کتنا اللہ کی بارگاہ ترجمہ پھر تو اللہ بے شک محبوب یقیناً تسی عظیم الشان اخلاق دے محبوب یقیناً تسی عظیم الشان اخلاق دے ترجمہ دے جا رہا عظیم الشان اخلاق جدے اخلاق نو میرا رب عظیم الشان آکے وہ دے عظیم الشان ہونے کوئی شک نہیں۔ مالک جس نے مالک بنایا اور خود فرمایا محبوب اسی مالک تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اخلاق حسنہ دا اپنے غلاموں کو پہلا درس دیتا، پھر خود انہوں نے کر کے پہلا درس دیتا کہ میرے آقا علیہ السلام نے درس دیتا، فرمایا میرے غلاموں اتق اللہ حیث ما کنت، جتھے بھی رہو اللہ دے کولوں ڈرتے رہو۔ جتھے بھی رہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک میں روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جتھے بھی رہو اللہ دے کولوں ڈرتے رہو۔ اللہ کے کولوں ڈرن دا معنی کی ہے کہ بندہ کام کرنے لگیا سوچے کہ میرے اس عمل دے نال میرا رب ناراض نہیں ہوتا، میرا رب ناراض نہ ہوتا۔ اگر میرا رب میرا مالک ناراض ہو گیا تو اپنے مالک دی بارگاہ کتنی منہ لے گیا۔ دوسری بات جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اے ابو ذر اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، بندہ انسان غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی ہو جائے کوئی لغزش ہو جائے بندے دے کولوں کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ نہیں کہ بندہ اس تے اصرار کرتا رہے بار بار انہوں دہراتا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے لغزش ہو جائے تو کی کرو اس غلطی تو بعد نیکی کر لو، غلطی تو بعد کی کر لو نیکی کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کے اندر کی وعدہ کی ہوئے گا، کی مقصد ہوئے گا؟ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا او غلطی او کوتاہی او کمزوری جڑی تیرے کو واقعہ ہو گئی ہے میرا اللہ اس نیکی کرن دی برکت دے نال اس خطا نو کمزوری نو اللہ ختم کر دے گا، گناہ مٹا دے گا۔ نیکی کرنا میرا غلطی ہوئی گناہ یا لغزش ہوئی میں نیکی کرنی اس نیکی اس گناہ نو کی کر دیں یہ بتا دیں۔ خالق الناس بخلق حسن، میرے آقا علیہ السلام نے تیسری گل ارشاد فرمایا ابو ذر ادھر لوکاں نو ملو نا، لوکاں نو ملے تو سونے انداز نال ملے، لوکاں سے ملاقات لوکاں میل جول اچھا ہونا چاہیے، اچھا بندہ ہوے جدا لوکاں دے نال میل جول اچھا۔ اپنے طور تے بندہ جو کوئی مرضی سمجھدا رہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا خالق الناس بخلق حسن، چنگا بندہ ہوے جدے اخلاق سب لوکاں دے نال تعلقات اچھے ہیں، میل جول اچھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یار اس بندے کو سامنے کوئی فائدہ ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کا درس دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ محسوس کرتے ہیں فلاں عمل
بڑا چنگا ہے، فلاں عمل دے بڑا درجہ ہے، فلاں عمل اللہ بڑا ثواب عطا کرتا ہے، یقیناً ہر عمل دا میرا اللہ اپنے بندے نو ثواب عطا کر دے نے، اجر عطا کر دے نے، بدلہ دے دے نے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد ابو درداء وہ عمل نہ دسا جدا اجر ثواب تے بدلہ ساریاں نیکیاں نالوں بہت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو میزان عدل تے بندے دے اعمال تولدے ہوں گے، رب تولے جاتے ہوں گے، نمازاں روزے حج زکات نوافل صدقات وغیرہ سارے اعمال بندے دے تولدے ہوں گے، ان اعمال دے وچوں سب تو زیادہ وزن جس عمل دا ہوئے گا مومن دے اعمال دے وچوں سب تو زیادہ جدا وزن جس عمل دا ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے کہا مومن دا حسن اخلاق، سب تو زیادہ وزن جس عمل دا ہوئے گا حسن اخلاق۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا بندہ سوچتا رہے یار فلانا بندہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا شب زندہ دار ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، کوئی شک نہیں، نماز بہت بڑا عمل ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، سب اپنی جگہ تے بجا اور کرنے چاہیے، ضروری نہیں فرائض۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے سامنے ایک پاس ہے وہ بھی بندہ جڑا نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حضور علیہ السلام نے شامل ہے جڑا درجہ میرا اللہ نماز پڑھنے والے نو روزہ رکھنے والے نو عطا فرمان گے نا جنت کے اندر، جنت کے اندر جیڑا درجہ جیڑا مقام و مرتبہ اللہ روزے رکھنے والے اور نمازاں پڑھنے والے نو عطا فرمان گے، دوجا بندہ بیچارے کو انیاں نمازاں نہیں ہوں گیاں، انہیں روزے نہیں ہوں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے چل ان صاحب حسن الخلق لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ قیامت والے دن اس صاحب اخلاق اچھی اخلاق والا جدوں پہنچے گا تو میرا اللہ وہ درجہ وہ مقام و مرتبہ جڑا اللہ نمازیاں نو روزے داراں نو عطا فرمائے گا، صاحب اخلاق نو وہی مقام و مرتبہ عطا۔ اخلاق دی برکت دے نال، سونے اخلاق دی برکت دے نال اللہ تو میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تھوڑا دل کرتا میں تھوڑے نال پیار کرتا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا دل نہیں کرنا، سرکار تو سانو محبت فرماؤ، محبت فرماندے بھی ہو، اس میں شک والی کوئی گل کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن میں تمہیں دسا نا سب تو نیڑے میرے کون ہوئے گا، سب تو زیادہ انہوں پیارا کون قیامت والے دن لگے گا، کتنا خوش نصیب ہے جن نال میرے آقا علیہ السلام قیامت والے دن لگے گا اور حضور علیہ السلام نے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا، خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ قیامت والے دن سب تو میرے نیڑے ہوئے گا، سب تو میرے قریب ہوئے گا، سب تو زیادہ مجھے پیارا لگے گا۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ واحسنکم اخلاقا، سب تو زیادہ میرے نیڑے اور سب تو زیادہ مجھے پیارا قیامت والے دن وہ لگے گا جدے اخلاق سب تو چنگے ہوں گے، جنہیں اخلاق کو چنگے ہوں گے سونے ہوں گے با اخلاق ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے چاہتا انہیں انہوں پیارا لگے گا تو انہیں میرے زیادہ میرے ایسا دل نہیں کر رہا قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ نیڑے ایسی ہوئی حضور علیہ السلام دوروں آواز مار کے او میرا غلام سب تو زیادہ اخلاق والا آ گیا۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، دیکھو ہمارا
میرے آقا دا غلام صرف غلام رسول رکھنے نال غلام نہیں بنے گا، صرف نہ رکھنے نال غلام نبی نہیں بنے گا، نہ ہوئے یا نہ سارے سی غلام نبی، سارے سی غلام رسول ہیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا مومن نہیں جڑا غلام نبی نے تے غلام رسول نہیں، اور مومن ہی نہیں جڑا اپنی غلامی دا نہ دعویٰ کرتا تے نہ حق کرتا، حق دعوی کرنا تے غلامی نبی بننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او تے میرے نیڑے ہوئے گا، اخلاق والا، سب تو چنگے اخلاق والا، سب تو نیڑے، اور کیڑا بندہ قیامت والے دن انہوں سب تو زیادہ برا لگے گا، سب تو زیادہ میرے دور ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من ابغضکم الی و ابعدکم منی مجلس یوم القیامہ، سب تو زیادہ برا، سب تو زیادہ دور، میرے نیڑے ہوگی کوئی حیثیت نہ انہوں ہون دی جرت ہوئے گی، نہ آ سکے گا۔ یا رسول اللہ کیڑا بد نصیب ہے جڑا قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام دے قریب نہیں آ سکے گا، اس دن بڑا بد نصیب تے برا کون ہوئے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، الثرثارون، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد ہے بےہودہ گلا کرنے والا، بےہودہ گلا کرنے والا، اور قیامت والے دن میرے نیڑے نہیں ہوگا، سب کو زیادہ دور رکھنا۔ بےہودہ ہے بیٹھے ہونے نا، مجلس میں بیٹھے ہونے، یارہ دوسرے بیٹھے ہونے، ایویں فضول گلاں، بے مقصد گلاں اور بےہودہ لا یعنی گلاں، بےہودگی دی انتہا، ایک دوسرے کو دوست گانا کر دے ہونے گا، پوچھے یہ کیوں کرنا؟ میرا دل موٹی ہے، میری دی فریگنس ہے، فریگنس بےہودگی فریگنس نہیں، اخلاق فریگنس، اخلاق۔ حضور علیہ السلام نے سب تو دور، الثرثارون بےہودہ گلا کرنے والا، والمتشدقون تے زبان دراز، زبان دراز، اور زبان قابو وچ نہیں ہوندی، بے لگام ہوندی، جدھروں منہ آیا ہوئی گل کر چھڑی، جدی مرضی بےعزتی کر چھڑی، جدی مرضی لا پا کے ہاتھ میں بڑھا چھڑی، بڑا یا زبان دراز۔ حضور علیہ السلام نے صاف فرمایا جدی عزت وہ دے ہاتھوں محفوظ نہیں ہو، بندہ پھر نیڑے قیامت والے دن نہیں آئے گا۔ بےہودہ بد زبان والمتفیہقون، صحابہ نے بڑا دھرا کے پوچھا یا رسول اللہ پہلے دعا دے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، ومل متفیہقون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا المتکبر، جنہیں متکبر ہوں گے نا زندگی تو ہمیں سریہ پہ آ رہے ہیں، انہوں نے گردن کے جھکی نہیں ہوگی، کسی نے سلام کہہ دی، انہوں نے توفیق ہی نہیں ملی ہوگی، میں منوں کو سلام کرے، میں کسی نے کیوں سلام کرا؟ میرے سٹیٹس نہیں ہے، میرے برابر ہی نہیں ہے، تو کیا تو سوچ جا رہا ہے کہ سلام کرے، میرے ادب کرے، میرا احترام کرے، میرے سامنے جھکے؟ یا آقا علیہ السلام نے اے ہونے بندے سے میرے کی نزدیک کی فائدہ ہے، المتکبر بےہودہ، بےہودہ گلا کرنے والا، بد زبان اور متکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور قیامت والے دن سب تو میرے دور ہوں گے، یا نیڑے ہونا چاہنے ہیں یا دور ہونا چاہنے ہیں۔ قیامت والے دن دے بندہ یہی سوچے گا میرے آقا علیہ السلام کی زیارت دی ہو جائے، دور زیارت ہو جائے، خوش نصیب ہوئے گا، اتنا خوش نصیب ہے جدا سب کو قریب ہو۔ میرے آقا جو فرما رہا ہے، میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ میرے نیڑے، تو یقیناً اور حضور کے نیڑے ان کو شاکر چاہنے ہیں تو ہم کی کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی کے مطابق ہم کی حضور علیہ السلام کے دستے ہوئے اخلاقی حسنہ کو اپنانا چاہیے، اپنان دے نال عمل کر دے نال، صرف سنن دے نال حضور علیہ السلام دے نیڑے نہیں ہونا، ان اخلاقی حسنہ کو اپنا۔ سنو یار بندے دل ذہن میں آندا یار پتہ لگ جائے نا منوں بھی اخلاق کی نے، جب میں یقیناً کوشش کراں گا میں بھی وہ اخلاقی حسنہ اپناؤں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ظہور بیان شریف کے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام صحابہ جو بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ تم میں دسا نا اخلاق دے کنے حصے نے، کنے شعبے نے، کنے درجے نے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخلاق دے 360 درجے 300 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایمان لیاون تو بعد مومن ایمان لیاون تو بعد توحید و رسالت دا اقرار کرن تو بعد انہاں 360 درجیاں وچوں حصیاں وچوں کوئی ایک اخلاق دا حصہ جس مومن وچ پایا گیا توحید و رسالت دے اقرار کرن تو بعد جس مومن دے اندر ان 360 اخلاق دیا صورتاں وچوں کوئی ایک صورت پائی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ اس نو جنتی بنا اخلاق دیا 360 صورتاں دے وچوں کوئی ایک صورت اور صورتاں دے وچوں ایک صورت ہے کسی مومن دے نال سب کو پہلا سلام اپنے برا دینا کی کرنا سب تو کوشش کریں سب تو پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کس طرح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار ایک باری کہن دینا میرا اللہ تری نیکیاں تھا ایک باری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہن دینا کنیاں نیکیاں ایک وہ بندہ سب تو اعلی ہے سب تو چنگا ہے سب تو با اخلاق ہے جڑا سلام میں پیر کرتا کوشش کرتا ہے یار میں بھی سلام الحمدللہ بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہاں دی کوشش ہوتی ہے سب تو پہلا میں سلام انہاں دی اپنی عادت اگلا بندہ سلام لے آیا ہوتا ہے وعلیکم السلام کہتی ہے سب تو پہلا سلام کیونکہ انہاں دی عادت بڑی اچھی عادت ہے بڑی اچھی عادت ہے اے سمجھ لو جڑا بندہ فٹافٹ السلام علیکم آندا نا ایک بندے کی عادت بن گئی سلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہہ سکتے نا اپنے مومن پرانو مسکرا کے بیگی چلے مسکرا کے بیگی چلنا جا پاپا بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے مسکرا کے ہنس کے اگلا بندہ سمجھتا میرا پرا میرے تے راضی ہے یہ دینار ملن دے نال مسکرا کے ملن دے نال خندہ پیشانی دے نال ملن دے نال دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ برا ہے تو ناراض نہیں ملنا راضی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں اخلاق یہ کنیاں صورتاں نے 360 صورتاں دے وچوں ایک صورت پائی گئی میرا اللہ انہوں کی بنا دے گا جنتی بنا دے گا اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خواہش ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کے ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا کیا وہ میرے اندر بھی خوبی ہے کہ نہیں ہے سارے بھی خواہش ہوئی اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص ارے کوئی غور اٹھیا نہیں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی امرہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اور جنہیں 360 صورتاں فرمائیاں دے اگر کسی مومن دے اندر ایک صورت بھی پائی گئے اللہ وہ جنتی بنا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی ایک صورت پائی گئی 360 وچوں میرے اندر بھی کوئی صورت پائی نہ یہ پوچھنا کون ہے گیا یہ بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر آسمان دے تاریاں دے برابر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نیکیاں ساری زندگی دیاں ایک پاسے تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی غار والی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے غار والی نیکی دا مقابلہ نہیں کر او پوچھدا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 صورتاں وچوں میرے اندر بھی کوئی صورت پائی جاندی ہے سنو یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی دے جوڑیاں تو قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دی محبت نو بھی جانتے ہیں اپنے غلاماں دے اعمال نو بھی جانتے ہیں میرے کیڑے غلام دے اعمال کس درجے دے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر بڑا جناب رضا فرمایا سے بڑے فتنے ایک فتنے کا زمانہ
فتنہ کا زمانہ ہے، ہر جگہ تے فتنے، ایک نہیں کئی فتنے پیدا ہو چکے ہیں، یہ بھی فتنہ پیدا ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فتنہ نکلو محفوظ رکھے، اور کوشش کریں کرو یار، کوشش کریں، یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہاں کے ذریعے اللہ نے سب اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ان عظیم ہستیاں نے ورنہ حمزہ کس نے دیکھا قرآن و اتردیاں، کس نے دیکھا جبریل امین ہوندیاں کس نے دیکھا، اور کس نے دیکھا آقا علیہ السلام کے احادیث مبارکہ سارے قرآن پاک بھی ان صحابہ دے دولت اور اسلام کی دولت بھی اور احادیث مبارکہ بھی اگر وہ درمیان میں ہستیاں نہ ہوں تو کون راوی بنے گا، کون بیان کرے گا آقا علیہ السلام دے انشاءاللہ۔ سب تو پہلے تے صحابہ نے سنے نا جی، حضور علیہ السلام دے احادیث طیبہ کنے سنیاں نے؟ حضور علیہ السلام دے غلامان، جے غلامان کے درمیان میں جو کر دیتا جائے گا کہ انہیں کوئی ایمان کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن مومن رہ کون جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ایک نیکی دی گل کرتے ہو، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 200 نہیں، کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے اندر اخلاق دیا 360 صورتیں دیا 360 صورتیں پائی۔ ابو بکر وہ اخلاق ہی نہیں جنہاں تیرے اندر نہ پایا جاتے، ہر خوبی میرے اللہ نے دل بتا، ہر خوبی ہے نالی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر سن لو میرے اللہ کو ساری خوبیاں پسند ہیں، 360 دیا 360 خوبیاں میرے اللہ کو پسند ہیں، لیکن احبها الاللہ الصلاۃ، میرے رب نو ساریاں خوبیاں وچوں سب تو زیادہ خوبی میرے رب نو سخاوت لگدی ہے۔ اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا میرے اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے۔ کوئی بندہ اپنے ہاتھ نال 1 روپیہ جدوں اللہ دی راہ وچ دے گا نا، میرا اللہ اس نو بڑی محبت نال سبب یاد ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، سخی اللہ دے بھی نیڑے وے، جنت دے بھی نیڑے وے، لوکاں دے بھی نیڑے وے تے جہنم جڑا اپنے ہاتھ نال اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ دی راہ وچ دیندا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ دے بھی نیڑے وے، جنت دے بھی نیڑے وے، لوکاں دے بھی نیڑے، لوگ ہی انہوں یاد کرتے ہیں، لوکاں دے نیڑے لوگ انہوں یاد کرتے ہیں، بعید من النار، اور جہنم دے نیڑے نہیں جائے گا، جہنم دے نیڑے، جہنم کو بڑا دور، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس اور قریب من النار، جڑا کنجوس ہے نا، کنجوس ہے اللہ کی راہ میں دیوے نہیں کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو بھی دور، جنت کو بھی دور، اور لوگاں دے کو دور تے جہنم دے نیڑے ہے۔ تو یار میرے اللہ نے کتنی سخاوت، اللہ کی راہ میں دینا کتنا۔ حضور علیہ السلام نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہا خوش نصیبانوں 7 خوش نصیبانوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان کے انہا 7 خوش نصیبہ بچوں ایک خوش نصیب ہوئے گا جس نے اللہ دی راہ وچ سجی ہاتھ نہ دیتا ہے، انہیں کھپے ہاتھ نوں پتہ نہیں کی خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو قیامت والے دن اپنے عرش میرے آقا علیہ السلام نے ایک اخلاق دیا ساریاں خوبیاں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، ٹائم جو کہ مثال صاحب نے فرمایا سی وہ بالکل قریب ہو رہا ہے۔ آخری بات میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق بالکل یاد، وہ بندہ جس نے زندگی بات اسی طرح کی طریقے کار جن نے سب ستایا ہوئے نا، دکھ دیتا ہوئے، سانگا زیادتی کیتی ہوئے، اسی اللہ سلام لینا تو بڑی دور دی گل ہے، اسی اللہ مینا بھی پسند نہیں کرتے، ویکھنا بھی پسند نہیں کرتے، سلام لینا تو بڑی دور دی گل ہے۔ اچھا جائے کوئی تعلق تینوں اپنا یاد ہے نا ماضی میرا کی کرتا ہے، کہنا ظلم و ستم تو میرا نہیں کیتا، تو میں نے غلامی زیادتی کی تھی، غلام نے بھی زیادتی کی تھی، غلام نے بھی زیادتی کی تھی،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یار اے اخلاق اللہ اکبر. حضرت عثمان بن طلحہ خود بیان کرتے ہیں. عثمان بن طلحہ جنہ دے کول خانہ کعبہ دی چابی سی. عثمان بن طلحہ اس زمانے جاہلیت دے اندر ہی انہاں کول خانہ کعبہ دی کی سی چابی. تو خود کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ دی چابی میرے کول سی تے جمعے رات نو تے سوموار نو منو یہ آرڈر سی کہ تساں خانہ کعبہ دا دروازہ کھولنا تاکہ زائرین مانو جی اندر نے طواف کرنے واسطے خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے اندر نے انہاں نو جمعے رات تے سوموار نو اجازت دینی اور خانہ کعبہ دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کرنا. سوموار تے جمعے رات عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھولیا جمعے رات سی دروازہ کھولیا تے زائرین طواف کر رہے سن او خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے نا زمانہ جائے حضرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا فرما دیتا ہے. لیکن عثمان بن طلحہ نے اسلام میں قبول نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے نا تو عثمان کہتے ہیں میں حضور کا ہاتھ پھڑ لیا میں کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا خانہ کعبہ دے اندر جا کے عبادت کر سکتی ہے لیکن تو انہوں اندر جان دی اجازت نہیں. حضور نے روک لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روک گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان ان لوگ لے انہاں نہیں اندر جان دیتا ساری دنیا جا سکتی ہے تسی نہیں جا سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میں نگاہ نبوت کا دیکھ لیا لیکن میرا آنا ہے آج خانہ کعبہ دی چابی تیرے ہاتھ میں تے ایک دن ایسا آن والا ہے خانہ کعبہ دی چابی میرے ہاتھ میں نگاہ نبوت. ارے مکی زندگی ہے مکی زندگی ہے ہر پاسے دشمنی ہے کوئی سکھ دا سا نہیں کسی پاسے خیر کی خبر نہیں آ رہی دشمن نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے عثمان بن طلحہ اتنا ہونے والا ہے کہ خانہ کعبہ دی چابی میرے ہاتھ میں ہوئے گی تو جنوں میں دل کرے گا دے ماں. اللہ عثمان بن طلحہ خاموش ہو گیا سوچی پہ آ گیا. خود بھی ہم جانو سوچی پہ آ گئے یار یہ گل کی ہوئی پہ کرے ہر پاسے دن ہم دشمن نہیں کوئی نہ سچا نہیں خیر خواہ نہیں یہ گل کی ہوئی پہ کرے لیکن یہ گل جڑی کردے نہیں ہوں گی سچی. ایک پاس میں سوچا میرا تو کوئی سچا نہیں ہے سارے دشمن نہیں مکے کے اندر تے چابی کس طرح مل سکتی ہے لیکن نال نال میرے ذہن میں چاہے کہ یہ بندہ گل جڑی کر سچی ہوگی. کہنے کہ میں سوچی رہ گیا. ایک دن پھر میرا آیا مکہ فتح ہویا 13 سال مکی زندگی تے 8 سال مکی زندگی 8 ہجری میں مکہ فتح ہویا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فاتح بن کے تشریف لے آئے خانہ کعبہ کھڑے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ نے بلایا چابی لے کے آئے. عثمان بن طلحہ ڈردے کمدے چابی لے کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان چابی منو بڑا ڈردے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چابی پڑھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ گل یاد کرنا گل یاد کر 13 دے 8 21 سال پہلا میں تینوں گل آکی سی کہ ایک دن آن والا ہے کہ خانہ کعبہ دی چابی میرے ہاتھ میں ہوئے گی. یا رسول اللہ نے یاد آ گیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ دی چابی ہاتھ میں بھر کے نا ارشاد فرمایا عثمان تینوں پتہ ہے چابی کیوں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی مالک ہو جنوں مرضی عطا فرماؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان اور تیرا کردار سی نا انہوں اندر نہیں سی جانتا اور تیرا کردار سی تیرا اخلاق سی انہوں اندر نہیں سی جان دینا لیکن میرا کردار تے میرا اخلاق میں آج تو بعد یہ چابی تیرے کو رہے گی تیرے خاندان میں رہے گی قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی اور بندہ ظالم ترین ہوئے گا جب وہ چابی رہے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں عثمان بن طلحہ کو چابی عطا فرمائی. آج بھی چابی جو خانہ کعبہ دے اسے خاندان میں جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق دیکھنا یار کیسا اخلاق. دشمن ہوئی عظمت عطا کر دے دشمن ہوئی عظمت.
یار جس نے دشمن دے نال ایہو جا کردار ادا کیتا ہے وہ ساری زندگی دشمن محبت نہیں کرتا ہے یہ علیہ السلام سے اخلاق کریمہ دوبارہ پھر میں عرض کروں گا ترجمہ عرض کیتا سی انک لعلی خلق عظیم محبوب بے شک تسی عظیم الشان اخلاق دے محبوب بے شک تسی عظیم الشان اخلاق دے پھر ایک باری بولو بے شک تسی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرنے رب العالمین منو تے دوانو پیارے آقا علیہ السلام دے اخلاق حسنہ دے رسالت کے پہرے دار